جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں دو چیزوں پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک تو عمران خان صاحب آج کل اپنی تقریروں میں مغرب کو بڑا نشانہ بنا رہے ہیں، اس پر کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور کیا واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں ان الفاظ میں کتنی جان ہے، اور یا صرف اس کو وہ مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے انٹرویو دیا ہے 5 صحافیوں کے ایک پینل کو، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرویو کیسا تھا اور ان کو یہ انٹرویو دینا چاہیے تھا یا نہیں۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اگر آپ سیاسی کریئر کو دیکھیں تو ان کا آغاز 1996 میں ہوا جب انہوں نے پارٹی لانچ کی، اور اس وقت ان پر بڑی چھاپ تھی 92 کے ورلڈ کپ کے بعد۔ وہ ظاہر ہے جس طرح کی زندگی انہوں نے مغرب میں گزاری تھی، ایک پاس تھا ان کا ایز اے کرکٹر، لیکن ان کو جب لانچ کیا گیا تو جنرل حمید گل اور جو پاسبان کے لوگ ان کے آس پاس تھے، انہوں نے ان کو ٹرانسفارم کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ایک بورن اگین مسلم کے طور پر، جس نے مغرب دیکھ رکھا ہے اور اب اس کو جو ہے اسلام کی تعلیمات کا صحیح علم ہوا ہے، اور ایک کرشماتی شخصیت تو ان کی تھی، ایک فین فالوئنگ تو تھی۔ تو وہ اس صورت میں سامنے آئے اپنے حمایتیوں کے اور اپنے فینس کے، اور جب بھی کبھی ان سے ان کے پاسٹ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن اب مجھے ہدایت مل گئی ہے۔ اور اپنی الیکشن مہم میں اگر ہم دیکھیں تو 96 کے بعد سے لے کر 2002 تک، 99 تک جب جنرل مشرف نے کو کیا، حکومت کو ٹیک اوور کیا، تو ان 3 سالوں میں ان کا زیادہ فوکس انصاف اور ملک کے اندر کرپشن پر تھا۔ مغرب کو وہ اتنا زیادہ ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، خاص طور پر شاید اس لیے بھی کیونکہ ان کی اپنی اہلیہ جمائمہ خان جو تھیں وہ مغرب سے تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 2002 کے بعد بھی جب جنرل مشرف نے فیصلہ کیا جنگ میں جانے کا، افغانستان میں فرنٹ لائن ایلائی کے طور پر امریکہ کے اور نیٹو فورسز کے، تو عمران خان صاحب اس جنگ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، جس کے خلاف آج کل وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ڈرون مارنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور میں اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اس ڈرون کو مار گراؤں گا، اور میں حکم دوں گا کہ ایسا نہ ہونے دیا جائے۔ حالانکہ اب تو افغان جنگ ختم ہو چکی ہے، سو ڈرون کا اس طرح سے کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ڈرون حملے ہو رہے تھے اور جب یہ افغان جنگ ہو رہی تھی، اس وقت عمران خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا دیکھیے۔ Given the circumstances that Pakistan faces today, bearing in mind how the world opinion has changed since September 11, and then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice. I think in the circumstances, this is the best he could have done. جی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اس وقت اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور اب جو ہے کیونکہ ان کے سیاسی مفادات فرق ہو گئے ہیں، اور 2002 کے الیکشن کے بعد جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کی خواہش وزیر اعظم بننے کی جنرل مشرف نے پوری نہیں کی، تو وہ پھر جنرل مشرف کے خلاف ہو گئے، ریفرینڈم میں جو ان کا ساتھ دیا تھا اس کو بھی بھول گئے، اور انہوں نے پھر یہ مشرف کے فیصلے کے خلاف ایک لائن لینی شروع کر دی، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے وہ 2011 کے الیکشن 2011 کے لاہور کے تاریخی جلسے تک لے آئے، اور پھر جس طرح سے وہ فوج کی بینڈ ویگن پر سوار ہوئے اور انہیں پریزنٹ کیا گیا ایک ایسے آپشن کے طور پر پاکستان کے لوگوں کے سامنے جو بڑا آزاد اور خود مختار پاکستان بنائے گا، مدینہ کی ریاست بنائے گا، کیونکہ باقی تو جو سیاسی لیڈر ہیں وہ غیر ملکی قوتوں کے سامنے بک چکے ہیں مبینہ طور پر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن
اسی دوران میں جب عمران خان صاحب امریکہ کا پہلا دورہ کر کے آئے تھے، جس کو آج وہ گالیاں دے رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ٹرمپ سے اپنی ملاقات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس سے بہترین ملاقات تو میری کبھی ہوئی نہیں، اور مجھے تو ٹرمپ سے ملنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد جیسے میں ورلڈ کپ جیت گیا ہوں۔ تو اب وہ ورلڈ کپ کہاں گیا؟ کیا وہ ٹرمپ کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا یا ٹرمپ اپنی جیب میں ڈال کے لے گیا اس کو؟ اور اب آپ جو ہے اس امریکہ کو اپنے سیاسی مفادات کے تحت دوبارہ گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں، اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم کیونکہ روس کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ صرف ہمارا جو ٹریڈ والیوم ہے روس کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کو بڑا اپنے وہ جس کو کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے اس وقت اگلا الیکشن اور اگلے الیکشن کے لیے ایک سیاسی ریٹرک بنانا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ وہ ملک کے مفادات کو ترجیح دیں اور کوئی اس طرح کی بات پبلکلی نہ کریں جو ڈپلومیٹکلی اوفینسو ہو اور ہمارے مفادات کو اس سے نقصان پہنچے۔ پھر خان صاحب اور ان کے حامی ایک اور نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ جو امریکی سفیر اور کونسل جنرل مل رہے ہیں آج کل اپوزیشن کے رہنماؤں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حالانکہ ان سے صرف یہ پوچھنا چاہیے کہ جب یہی غیر ملکی سفیر آپ سے مل رہے تھے، جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے، تو کیا اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ آپ اس وقت کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے؟ اور اگر آپ کا ملنا ٹھیک تھا بطور اپوزیشن لیڈر ان سفیروں سے، تو پھر اب کی اپوزیشن کا ملنا کیسے غلط ہو گیا؟ سو یہ جو کانٹرڈکشن ہے اور دو عملی ہے عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں میں، یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز ہے۔ لیکن زیادہ حیرت مجھے اس لیے نہیں ہوتی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دینی ہیں اور میں نے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے ہر حد تک چلے جانا ہے، اور اس کے لیے وہ وہی فارمولہ استعمال کر رہے ہیں جو ان کا خیال تھا کہ 2018 میں کامیاب ہوا تھا تو شاید 2023 میں بھی کامیاب ہو جائے۔ حالانکہ 2023 کے حالات 2018 سے بہت مختلف ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھے، اب وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو چکے ہیں، اور ان 3.5 سال کی ناکامیوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے، اور یہ بوجھ مزید بڑھے گا اگلے چند ماہ میں جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ سرینا عیسیٰ کے انٹرویو پہ۔ میں نے کافی سوچا کہ اس انٹرویو پر مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے انٹرویو ہو گیا ہے اور بڑا اچھا انٹرویو تھا۔ اگر آپ اس کو صحافتی نقطۂ نظر سے دیکھیں، اس کی ایک نیوز ویلیو تھی، ظاہر ہے وہ ایک کیس کے بارے میں بات کر رہی تھی جس پر پورے پاکستان کی نظر ہے۔ ان کے حامیوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، مخالفین نے بھی دیکھا ہوگا، اور سو جن صحافیوں نے یہ انٹرویو کیا میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ اگر مجھے بھی یہ انٹرویو آفر ہوتا یا موقع ملتا کہ میں یہ انٹرویو کر سکوں تو میں بھی یہ انٹرویو ضرور کرتا، کیونکہ صحافی کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس کو ایسی خبر چاہیے جس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوں اور ایسی شخصیات کو وہ انٹرویو کر سکے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ سو وہ سائڈ تو میں بالکل سمجھتا ہوں۔ لیکن جو یہ سوال ہے کہ کیا سرینا عیسیٰ کو یہ انٹرویو دینا چاہیے تھا، اس پر میرے تھوڑے سے تحفظات ہیں، اور یہ تحفظات ابھی سے نہیں ہیں۔ میں جب سے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس شروع ہوا ہے، اور میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا۔ فیض آباد جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے جو فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ اس کا بہت بڑا محرک بنا، اور سب سے بڑی کوشش حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے اور ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے۔ یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے اپنا مقدمہ لڑا ہے اس میں تھیٹرکس کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس میں ایموشنل وہ کئی موقعوں پر ہوئے ہیں، اور ایسے لگا ہے کہ انہوں نے اپنے مقدمے کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچایا ہے اپنے جذباتی پن کی وجہ سے۔ انہیں یہ مقدمہ میڈیا میں نہیں لڑنا چاہیے تھا، انہیں اس حوالے سے
سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی جس کو ان کے مخالفین ان کے خلاف استعمال کر سکیں۔ ایک جورسٹ کے طور پر، ایک لیگل وزرڈ کے طور پر ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے پس پردہ محرکات جو بھی تھے وہ اس کو پورے لیگل گراؤنڈز پر لڑتے، اور کوئی ایسا لوز پوائنٹ کسی اپنے مخالف کے ہاتھ میں نہ دیتے جس کو ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرویو بھی ایک ایسا ہی شاید جذباتی ری ایکشن ہے اس میڈیا کیمپین کا یا ان الزامات کا جو ان کے خلاف لگائے جاتے رہے ہیں۔ بطور ایک انسان کے بڑا مشکل ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کو فیس کرنا اگر آپ ایک عام آدمی ہوں، لیکن سپریم کورٹ کے جج کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ ایک عام آدمی نہیں ہے۔ ایک جج کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہی سوچ لیں کہ یہ تو ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے جو قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کی ہے، ایک بیانیہ وہ بھی ہے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فرض کریں کہ ایسا ہی ایک انٹرویو فروغ نسیم نے یا فواد چودھری نے یا کسی جو حکومت کے مخالف قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف وکیل یا کسی ریٹائرڈ جج نے دیا ہوتا اس کیس کے حوالے سے، جس میں حکومت کا موقف بیان ہو رہا ہوتا اور وہ انٹرویو دیا گیا ہوتا حکومتی یوٹیوبرز کو یا حکومت کے جو پروردہ اور پسندیدہ ٹی وی چینلز یا ٹی وی اینکرز ہیں ان کو وہ انٹرویو دیا گیا ہوتا، تو جو لوگ اس وقت سرینا عیسیٰ کے انٹرویو کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے چھکے چھڑا دیے ہیں، ان کا اس وقت کیا ری ایکشن ہوتا؟ کیا وہ اس کو پروپیگنڈا سمجھتے؟ کیا وہ یہ سمجھتے کہ میڈیا کو استعمال کر کے غلط طریقے سے کیس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو اگر آپ وہاں ایسا سمجھتے ہیں تو پھر یہاں بھی آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ پیش بندی کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، جوابات دینے کی کوشش ضرور کی ہے، یقیناً ان کے جو ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں وہ بھی درست ہوں گے۔ میں ظاہر ہے نہ وکیل ہوں نہ جج ہوں، نہ میں نے وہ سارے ثبوت دیکھ رکھے ہیں، ان سب میں یقیناً جان ہوگی، لیکن ان کو میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی بجائے آپ کے کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور کچھ چیزوں کو آپ کو لیٹ گو بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک مجھے اس حوالے سے گمان یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی کہ ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو دوبارہ کسی مقدمے میں الجھایا جائے اور ان کا چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی پیش بندی کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کے بھی طریقے میڈیا کے سامنے آنے کی بجائے کچھ اور ہو سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ان پاپولر اوپینین ہے۔ جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کے کیس کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں وہ شاید اس سے اتفاق نہ کریں بہت سارے لوگ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا معیار اور جو معیارات آپ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل طور پر بطور جج سیٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، آپ کو خود بھی ان کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب آپ پر خود کوئی مشکل وقت آئے۔ آج بس اتنا ہی، ان دونوں چیزوں پر مجھے بات کرنی تھی۔ آئندہ بھی آپ کے سامنے ان موضوعات پر گفتگو لاتا رہوں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ بات چیت آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اب سب کا بہت بہت شکریہ۔